الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور میرے پیارے بچوں، سورہ رحمان کی مبارک آیتیں، بشارتیں، نعمتوں کا تذکرہ، جنت اور اہل جنت کی کیفیات اور حالات، اور جو دیکھ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان ومن دونهما جنتان، جو کچھ آپ نے پہلی آیتوں میں مشاہدہ فرمایا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ان کے علاوہ دو جنتی اور بھی. وَمِن دُونِهِمَا، جو جنتیں انہیں مل گئیں، اللہ کے ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے انشاءاللہ، اللہ کریم ہے. ان کے علاوہ دو جنتی اور مزید دیگر خصوصیات کے ساتھ. تو پھر کیا بات ہے، کیا کیا جٹلاؤ گے اپنے رب کی نعمتوں میں سے. اور وہ جنتیں کیسی ہوں گی؟ مدہامتان، ان کی درخت اور درختوں کی ٹہنیاں اور پتے اتنی سبز ہوں گی کہ مائل سیاہی کی طرف، اتنی شدید سبزی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کالے ہیں، سبز نہیں کالے ہیں. قریب دیکھو گے تو وہ سبز. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. فیہما عینان تجریان پہلے جنت کے تذکرے میں آیا تھا. یہاں پر فیہما عینان نضاختان، دو چشمے یہاں ابل اور پھوٹ پڑتے ہوئے جریان رکھتے ہیں، جاری و ساری ہیں، مگر وہ اوپر سے بہتے ہوئے آبشار کی طرح. اور یہ فوارہ، دو چشمے اسی طرح کے بھی ہیں، دو چشمے اس طرح. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، لیکن یہ سب کچھ تقوی کے لیے اور اہل تقوی کے لیے ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ تقوی کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے، اور تقوی کا معنی اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا. تقوی اسی کا معنی ہے. ہر عمل سے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا عمل ہو، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی بھرپور کوشش کرنا، ہمیشہ اپنے ہوش و حواس میں رہنا کہ کہیں پھسل نہ جاؤں. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان دو جنتوں میں انواع و اقسام کی میوجات ہوں گی، مگر نخل و رمان، کھجور اور انار کے درخت بھی
بہت کثرت سے پائے جائیں گے۔ ان دو چیزوں کو بھی بیان فرمائے مگر الگ، حالانکہ یہ بھی فواکہ میں شامل ہیں، یہ بھی فروٹ اور میوجات میں شامل ہیں، لیکن ان کا تذکرہ بھی الگ فرما دی، ان کی اہمیت اور ان کی حیثیت اور ان کی غذائی طاقت کے بلبوتے پر، لذت بھی اور غذا بھی اور دوا بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ان کو اگر دیکھا جائے ان کے پکنے کے بعد بھی کافی عرصے تک استعمال کیا جاتا ہے، ان کے انواع و اقسام کی طرح کی دیگر طرز استعمال ہیں، اس لیے ان کو الگ ذکر فرمایا، جبکہ آپ کے سیب اور انگور وغیرہ وہ فواکہ ہیں، وقتی طور پر انسان ان سے کھاتے ہوئے بہت اچھے ذائقہ اور اچھی قسم کی مٹھاس اور اچھی قسم کی اپنے وجود کے اندر چستی اور چابکی اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ لیکن کھجور اور انار ان کی بات الگ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور کون سی بات سبب بن جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ دو اور کہیں ایسے رستے اپناؤ کہ ان رستوں میں خسارہ اور تباہی کے علاوہ کچھ نہ ملے۔ سورہ رحمان کی مکی صورت ہونے کے ناطے اس کی مضامین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ترغیب، ترہیب، آخرت کی توجہ، جہنم اور جنت کی مناظر کی نشاندہی، اور اللہ رب العزت کی طرف رغبت پیدا کرنے والی چیزوں کا بھی تذکر، کیونکہ اس حد تک تو کوئی منکر نہیں ہے کہ یہاں سے جانا ہے، کہ کل من علیہا فان کا اعلان بھی تو ہو گیا، سب کچھ ختم۔ تو سب کچھ ختم ہونے کے بعد کہاں جائیں گے؟ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ اگر مرگ، موت کے بعد کی حالات کے حوالے پر پورے ادیان کا ایک مطالعہ کی جائے تو سب سے زیادہ خیر خواہانہ عنصر آپ اسلام میں پائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ فرمایا تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے، ثم الینا ترجعون، میرے پاس آؤ گے، حساب دو گے، جائز و ناجائز کا حساب ہوگا، اور اچھے اور برے کی بنیاد پر اجر اور معاوضہ ملیں گے۔ اور کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں بھائی آپ اگر اچھے انسان نہیں بنیں گے نا، یہاں ظلم کریں گے، فلان کریں گے، تو دوبارہ تمہیں بلی یا الو بنا کر پیدا کیا جائے گا، یا کوئی چوہا اور کیڑا مکوڑا بنا کر پیدا کیا جائے گا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ کبھی کسی انسان نے گواہی نہیں دی کہ کوئی مخلوق یہ بتا دے کہ میں پہلی پیدائش میں انسان تھا مگر اپنے گناہوں کے نحوست کی وجہ سے میں بلی بن کے پیدا ہوں، ایسی کوئی گواہی بھی نہیں ہے۔ جبکہ یہی انسان، میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو، یہی انسان خلق خدا کے سامنے اپنے جرائم کی فہرست جب دیکھ لے گا تو فریاد کر لے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی بن جاتا اور میرا نام نشان ہی نہ رہ جاتا۔ تو یہ بات ہے کہ انسان اپنا خیر خواہ اس وقت بنے گا جب اللہ کے کلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلے گا، یہی اس کے عقیدہ ہوگا، یہی اس کے اقرار ہوگا، اور یہی اس کے اعمال ہوں گے، یہ انسان کامیاب ہوگا۔ اور یہی مرکز ہے قرآن کریم کی آیتوں کا اور مبارک صورتوں کا، جو مکی صورت ہیں۔ اور مدنی صورتوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو قوانین اور اللہ کی بندگی کے طور طریقے اور اللہ کے کلمہ کو پورے دنیا تک پہنچانے
انسانیت کو اللہ کی طرف لانے ان تمام مہموں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی نشست برخاست کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے عرض ہے کہ یہ حقیر کاوش کو رب العالمین اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور میرے اور آپ کے اور ہمارے عزیزوں کے دنیا اور آخرت کے ذخیرہ بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔